یہ رات کو آپ نے جو ہے وہ جناب دیوار میں میخ کیوں گاڑی ہے, میری ٹائل ٹوٹ گئی ہے, میرے ال پانی آ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا تو مسلمان نہیں ہے. الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے فتنوں سے نہ بچے وہ ایمان والا نہیں, ایمان والا وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھتا ہے. بلکہ حضور علیہ السلام کے دربار میں نا صحابہ کرام نے ادب المفرد کے اندر, امام بخاری نے اس کو صفحہ نمبر 119 پہ لکھا ہے, صحابہ کرام نے ایک عورت کا تذکرہ کیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے وہ دن بھر روزہ رکھتی ہے, رات بھر نفل پڑھتی ہے, صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے, اللہ رب العزت کے دربار میں بڑی گڑ گڑاتی ہے, لیکن اس میں ایک عمل برا ہے. وہ کیا؟ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے, اپنے پڑوسی کو. بس اتنی بات کہی صحابہ نے, فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو کوئی بلائی نہیں ملے گی, وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. جس کا پڑوسی اس سے راضی نہیں وہ جہنمی ہے. جنتی تو وہ ہے جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے. سمجھ گئے؟ ہم نے صرف نماز کو کامیابی کی ضمانت سمجھا ہوا ہے. نمازاں پڑھ لیا, روزے رکھ لے, حج کر لیا, تے لوکاں نو تکلیفاں رج کے دیتیاں, کیلے کھادے تے چھلکے اگے تے بوئے اگے. سمجھ گئے؟ ہاں, اپنے گھر سے گندگی نکالی تو سارا کوڑا جناب دوسرے کے دروازے کے آگے لگا دیا, اور پھر سمجھا کہ میری تسبیح کام آئے گی, میرے جناب رات کی تحلیل کام آئے گی, اور پھر یعنی کہ میں جو ذکر فکر کرتا ہوں یہ کام آئے گا. میرے نبی نے فرمایا جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو وہ ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو, اس کو کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اسے ہے جو مسلمان کو خیر پہنچاتا ہے. ساتویں چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز فرمایا تکلیف دہ چیز کو راستے سے. حضور علیہ السلام نے کہا تھا نا ایمان کی 70 سے کچھ زائدہ شاخیں ہیں, اور ان میں سے اعلیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا ہے اعلیٰ ترین شاخ؟ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور ادنا شاخ پتہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کا سائڈ پہ کر دینا. جو بندہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو سائڈ پہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. یہ ادنا درجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کا حضور نے تذکرہ کیا, فرمایا کہ ایک بندے کو میں نے جنت میں ٹہلتے دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ٹہلنے کا سبب کیا تھا؟ فرمایا راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا, اس نے صرف وہ کانٹا اس غرض سے اٹھایا کہ کہیں کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائے اور میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو. اللہ نے اسی عمل پر میرے اس غلام کو جنت عطا فرما دی. 7ویں نمبر پر کیا ہے؟ معاف کرنا. 7ویں نمبر پر کیا ہے؟ اتھے بدلے لینا. ہم مسلمان ہیں, ہم قادری ہیں, ہم بغدادی ہیں, ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں میرا فیض ہونا نہیں لبدا جنہ چاہے چیزاں نہ ہون. فرمایا جو معاف کرنے کی عادت نہیں رکھتا اس کو میرے سلسلے کا فیض نہیں ملے گا. میرے سلسلے کا فیض اسے ملے گا جو معاف کرنے کی عادت اپناتا ہے. اور معاف کرنے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی معاف کرتا ہے نا کسی کو, یعنی کسی کی غلطی بھی ہو اور بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو, تو بندہ کہے کہ جا تجھے میں نے معاف کیا. جب معاف کرتا ہے نا تو اللہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کا درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے. اور 8ویں چیز کیا بیان کی؟ بس بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا فقر. کیا ہے؟ فقر. فقر کو اپنانا. میرا مرید اگر فقر اپنائے گا پھر فیض ملے گا, اور اگر نہیں اپنائے گا نہیں ملے گا. اور جب آپ سے پوچھا گیا نا حضور فقر کیا ہے, آپ نے فرمایا فقر کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر 4 چیزیں نہیں ہوں گی تو فقیر نہیں ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں جس نے گدڑی پہن لی وہ فقیر ہے. لوگ سمجھتے ہیں گلی گلی جا کے جو مانگتا ہے نا وہ فقیر ہے. لوگ سمجھتے ہیں جناب والا جو ہر دروازے کو کھٹکھٹا کے کہتا ہے اللہ دے نہ دے دو بابا وہ فقیر ہے. اصل میں وہ فقیر نہیں ہے. حضور نے کہا تھا الفقر فخری والفقر منی. فرمایا فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر ہے کیا؟ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ فقر کیا ہے, مصطفیٰ سے پوچھا کہ فقر کیا ہے, تو کیا بیان کیا؟ فرمایا فقر اپنے سے بڑے کی عزت کرنے کا نام ہے. فقط بزرگان دین کی قدر کرنے کا نام ہے. ان کی بے ادبی سے بچنے کا نام فقر ہے. اور اپنے پیر بھائیوں سے نیک سلوک کرنے کا نام ہے. مطلب جو مسلمان ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان سے
نیک سلوک کرنا، اس کا نام فقر ہے۔ چھوٹوں کو نصیحت بھی کرنی ہے اور بڑوں کی نصیحت کو قبول بھی کرنا ہے، اس کا نام فقر ہے۔ اور فرمایا دنیاوی جھگڑوں سے بچنے کا نام فقر ہے، جو ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اسے سلسلہ قادریہ کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ اللہ حضور کے صدقے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔